صحبت مصطفیٰ میں بیٹھے، حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہو اور پھر اس کے بعد اسے یہ بھی مقام نصیب ہو جائے کہ وہ پیارے محبوب کا داماد بھی ہو، اور صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ پے در پے 2 بیٹیاں اللہ کے محبوب کی جن کے عقد میں آئی ہوں، اس بندے کا مقام اور منصب بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کے متعلق حضور کا یہ فرمان ہے کہ عثمان اتنا حیا والا ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے متعلق چند چیزیں میں نے گزشتہ جمعہ ذکر بھی کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ آیات بینات حضرت عثمان غنی کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حج بیت اللہ کی سعادت ایک دفعہ حاصل فرمائی۔ حضور نے حج ایک مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں فرمایا۔ عمروں کی تعداد بعض نے 4 لکھی، بعض نے 5 لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کریں گے۔ حضور کا ارادہ تھا صحابہ کو ساتھ لے کے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیار فرمایا، اور عمرے کے لیے حضور رخت سفر باندھ کے نکل پڑے۔ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ 1400 کا یہ قافلہ جس کی سپہ سالاری یا جس کی امیری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا، جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا صحابہ یہاں پڑاؤ ڈال دو۔ اب یہ لوگ تیاری کر کے نکلے تھے عمرے کی سعادت کے حصول کے لیے، حضور کے ساتھ تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ صحابہ نے تیاری کر لی، اس مقام پہ پہنچ گئے۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنی ہے ابتداً، پھر میں اپنی بات کو آگے مزید بڑھاؤں گا۔ ہم میں سے اللہ رب العزت ہر ایک کو عمرے کی سعادت نصیب کر دے، حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بندہ ہم میں سے تیاری کر لے، اسے تاریخ بھی مل جائے، فلاں تاریخ کو تو نے جانا ہے، آج کے دن تیری فلائٹ ہے، اگر بندہ ایئرپورٹ پہ جائے تو وہاں جا کے اسے پتہ چلے تیری فلائٹ کو تاخیر ہوگی، 2 دن بعد جائے گی، 3 دن بعد جائے گی، تو بندے کے من پہ جو گزرتی ہے بس وہ وہی جانتا ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں شاید کون سی غلطی ہو گئی، رب کی ناراضگی کا کوئی ساما پیدا ہو گیا، یا مجھے قبول ہی نہیں کیا جا رہا۔ طرح طرح کے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ صرف بندہ تیاری کر کے گیا ہے، پتہ نہیں بلاوا کس طرح سے آیا ہے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ کی عظمت پہ جنہیں بلاوا بھی مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ فرمایا صحابہ تیاری کرو، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے تیاری کر لی، چل پڑے، احرام ساتھ لے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے لیے، رخت سفر باندھ لیا، سامان ساتھ لے لیا، کھانے پینے کی اشیاء خود و نوش ساتھ لے لی۔
लेके अब सफ़र भी तय कर लिया, हुदैबिया के मुकाम पे पहुँच गए, करीब था मक्का के करीब मुकाम पे पहुँच गए। हुजूर ने फरमाया पड़ाव डाल दो। पता चला कि काफिर जो मक्का में बसने वाले हैं वो ये इरादा कर चुके हैं कि ये आने वाला काफिला हमारे साथ जंग करने के लिए आ रहा है और ये हम पे हमला आवर होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये बात सुनी, कासिद ने आके आपको ये सारा मामला जिक्र किया। हुजूर ने उस जगह पड़ाव डाला, हुदैबिया के मुकाम पर एक बेरी का दरख्त था जिसके नीचे हुजूर बैठे थे, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर ने फरमाया उस्मान उठो और जाओ मक्का की जानिब, आज हमारी जानिब से तुम सफ़ीर बन के जा रहे हो। गोया पता चला मोहम्मद अरबी का सबसे पहला सफ़ीर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए हुजूर के हुक्म के मुताबिक। जब मक्का में पहुँचे और जाके उनसे कहा कि भाई हम जंग करने नहीं आए, हम तुम्हारे साथ कोई लड़ाई करने नहीं आए, हमारा खालिसतन एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है कि रब के घर का तवाफ़ करें, उम्रा की सआदत हासिल करें, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करें और अल्लाह के हुजूर अपने सरों को, अपनी पेशानियों को झुका दें। बस इसी मकसद के लिए हम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की माइयत में यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा ए उस्मान, तुम आ गए हो, तुम बड़ी अज़मत वाले इंसान हो, तुम ताजर हो, तुम्हारा बड़ा नाम और मर्तबा है, माल और दौलत तुम्हारे पास है और कबीला बनु उमैया से तुम्हारा ताल्लुक़ है, उमवी हो, तुम यहाँ पे रुको, तुम उम्रा करो, तुम हमारे मेहमान हो, ठहरो, लेकिन हम उन्हें उम्रा नहीं करने देंगे। हज़रत उस्मान गनी को कहा गया कि तुम उम्रा कर दो, हम उन्हें उम्रा करने नहीं देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं उम्रा कर लूँ, तुम उनको नहीं आने दोगे। हाँ उस्मान, तुम्हारे लिए एजाज़ है, तुम्हें पूरे प्रोटोकॉल से हम उम्रा करवाएंगे। हज़रत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। कहा बड़ी सआदत है कि मैं उम्रा करूँ, रब के घर का तवाफ़ करूँ, हजर अस्वद को बोसे दूँ, मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करूँ, मैं आब ज़मज़म पीऊँ, मैं मकाम इब्राहीम पे नवाफिल पढ़ूँ, मैं हतीम पे बैठूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ात हैं, लेकिन याद रखना मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। कहा क्यों? कहा जब तक मोहम्मद अरबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे उस्मान भी उम्रा की सआदत हासिल नहीं करेंगे। कहा मैं सफ़ीर बन के आया हूँ, तुम समझते हो कि मैं हुजूर के बगैर उम्रा कर लूँ, मैं समझता हूँ वो उम्रा है ही नहीं जो मोहम्मद अरबी के बगैर किया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें ये जवाब दिया। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को रोक लिया। अब वक्त गुज़र गया, ज़्यादा गुज़र गया। हुजूर की बारगाह में किसी तरीक़ा से इत्तला भेजी गई कि उस्मान गनी को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ जब ये ख़बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो अब हुक्म खुदाबंदी के तहत नबी को अल्लाह इत्तिला देता है। इत्तिला थी लेकिन हुक्म खुदाबंदी आया, महबूब इस बात को वाज़े नहीं करना, आया नहीं करना, इस बात को पोशीदा रखो, अब आजमाइश का वक्त शुरू हुआ है। देखिए अल्लाह कैसे आजमाता है। फरमाया इन सहाबा से बैत लो, पता चले कौन कौन तुम्हारे साथ महबूब चल के जाने वाले हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले हैं। ये आजमाइश भी थी और हुजूर की बारगाह में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मोहब्बत का अंदाज अल्लाह ने दिखलाना था और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए तालीम का समा पैदा करना था। फरमाया महबूब इनसे बैत लो कि कौन कौन उस्मान की खातिर मेरे हाथ पे बैत करता है कि हम उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हम उस्मान के कत्ल का बदला ना ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये फरमाया। सुनिए सहाबा की दास्तां। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बायक ज़ुबां हो के बोले या रसूल अल्लाह
کٹ سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹ سکتے۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی بیری کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب صحابہ اکرام نے بیعت کر لی تو اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے اپنے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا، یہ ہاتھ میرا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پتہ میرے حضور کو تھا کہ عثمان زندہ ہیں اور عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، اسی لیے حضور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ لیکن صحابہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے جو من کی کیفیات ہے ان کو واضح کریں۔ جب ان سب نے یہ کر لیا اور تیاری کر لیا، رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اتنے میں یہ اطلاع مکہ میں پہنچی۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے کہ ہم اس وقت صلح کر لیں، جنگ نہ کریں اور کچھ شرائط طے کر لیں، آپ اس سال عمرہ نہ کریں پھر دوبارہ آ جائیں۔ چند شرائط کی بنیاد پہ صلح ہو گئی اور اس صلح کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا رب سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، میرا رب سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کیا ہمارا دین، دین اسلام حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، اے عمر، حق ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ جو شرائط طے کی گئی ہیں، یہ شرائط تو مسلمان دب کے شروع کر رکھے ہیں، حالانکہ ہماری تو غلطی کوئی نہیں، پھر دبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کا جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، صبر کرو، رب کا قرآن اترا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ عمر، صبر کرو اور انتظار کرو، اللہ ہمیں ایسی فتح دے گا جس فتح کی مثل کوئی فتح ہی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے اٹھے، بارگاہ صدیق اکبر میں حاضر ہو گئے، آ کے کہنے لگے، یار یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہمارا سچا نہیں، ہمارے رسول سچے نہیں، دین وہی سوالات جو باتیں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں کی، وہی حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے وہی جواب ارشاد فرمایا جو حضور نے عطا فرمایا تھا۔ تو عمر فاروق بیٹھ کے سوچنے لگے، کہنے لگے وہی جواب حضور نے دیا، وہی تم نے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بھلا صدیق اس لفظ کو بدل سکتا ہے جو محبوب نے ارشاد فرما دیا ہو؟ کہا یہ جو آزمائش تھی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کو بتانے کی تھی اور صحابہ اکرام کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تھی اور مومنوں کو اعزاز بخشنے کے لیے تھی۔ اب صحابہ اکرام جب واپس چلنے لگے تو حضور نے فرمایا، صحابہ تمہارے پاؤں ڈگمگائے نا، تمہارے پاؤں ڈگمگائے نا۔ میں نے بات کی تھی بندہ چلا جائے، فلائٹ میں تاخیر ہو جائے تو لوگ واپس گھر نہیں آتے، چھپ کے کہیں وقت گزارتے ہیں، کہیں لوگ باتیں نہ کریں۔ بندے کے من میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹتے۔ صحابہ کرام اب واپس لوٹ رہے ہیں اور پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، آئے تھے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے، لیکن اسی طرح واپس لوٹ رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، صحابہ قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یہاں سے قدم واپس رکھ رہے ہو، تم خالی نہیں لوٹ رہے، ایسے ہی لوٹ رہے ہو جیسے اللہ نے تمہیں عمرہ کی سعادت عطا فرما دی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور نے فرمایا، تمہارا عمرہ ہو گیا، میں محمد کہتا ہوں تمہیں وہی اجر ملے گا جو تم سعادت حاصل کر کے حج بیت اللہ کا طواف کرتے، حجر اسود کو بوسے دیتے، حتیم کے گرد بیٹھتے، مقام ابراہیم پہ سجدے کرتے، تم صفا اور مروہ کی سعی کرتے، آب زمزم پیتے، قربانی دیتے، تم اپنے بال ترشواتے، سارا کچھ کیفیات تم نے کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر کا اجر تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عمروں کی تعداد لکھی جائے
یا حضور کی ذات اقدس کے عمروں کی تعداد لکھی جائے تو اس عمرے کو ساتھ شامل کر کے تعداد لکھی جاتی ہے کہ کتنے عمرے حضور نے فرمائے، کتنے صحابہ نے فرمائے۔ تو یہ اعزاز تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کس انداز میں بیان کیا؟ حضور نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے دوسرا کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے۔ تو اللہ نے اس عمل کو قرآن میں ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے عثمان کے صدقے پورے جتنے بھی آنے والے صحابہ تھے ان سب کا عمرہ قبول فرما لیا۔ تو یہ انداز زندگی جب حضور سے وفاداری کا ہو جائے، حضور سے محبت کا ہو جائے، تو پھر اسی انداز میں بندوں کو میرا رب نوازا کرتا ہے۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ سنیے، اور میں اور آپ بھی اپنی زندگی کا ایک انداز دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر پہ کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں صحابہ پریشان ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ کے رونے لگے کہ اتنے غم اور الم کے ساتھ صحابہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ان سے بڑھ کے رو رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے صحابہ، اے عثمان کیا بات ہے؟ کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا قرب کا کوئی خاص تعلق ہے جس کی یہ قبر ہے، تم رو رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ قبر کس کی قبر ہے، میں تو رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں زندگی کی سانسیں کتنی ہیں، پتہ نہیں زندگی کی سانسیں کتنی ہیں۔ اور میرے حضور جاتے ہوئے ایک ارشاد فرما گئے تھے، میرے حضور کا ارشاد ہے، میرے حضور کا فرمانے علی شان ہے، زندگی کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو انسان کی آزمائش کا عالم برزخ کا قبر کا ہے، میں ڈرتا ہوں یوں ہی آنکھیں بند ہوں گی، اس کے بعد اس جگہ منو من مٹی کے نیچے عثمان بھی پڑا ہوگا، پتہ نہیں عثمان پہ کیا گزرے گی۔ دیکھیں وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور سینے سے لگا کے ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کی جانب دیکھ لے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انداز دیکھیے، قبر پہ کھڑے ہو کے اس انداز میں رو رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا میں ڈرتا ہوں کہ جب منو من مٹی کے نیچے جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا بنے گی۔ اگر حضور کے صحابہ کا یہ انداز ہے تو میری اور آپ کی زندگی کس راہ کی راہی ہے؟ ہم کہاں کے وہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے یا وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلم ہیں؟ ہماری کیفیات کیسی ہونی چاہیے؟ قبرستان کے قرب سے گزرے تو بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ قبروں کی جانب جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، قبرستان کا رخ کیا کرو تاکہ تمہیں خدا یاد آئے اور تمہیں اپنی عاقبت اور موت کے مرحلات یاد آئے، مرحلے یاد آئیں، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے بھی اس منو من مٹی اس شہر خاموشاں کے اندر آنا ہے، اور تم اپنی زندگی کے معمولات کو درست کرنے لگ جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہو کے زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں ڈرتا ہوں کہیں یہ نہ ہو اس مقام پہ جب پہنچوں تو پھر یہ مرحلہ میرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو ذوالنورین کا لقب دستیاب ہوا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں یہ مقام نصیب ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ ہی رکھ کے فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور منصب، حضور نے فرمایا کسی بندے نے میرا جنت میں ساتھی دیکھنا ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ حضور نے یہ اعزاز ارشاد فرمائے، لیکن پھر بھی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی سمجھیں ہماری قبر کی کیفیات۔ حضور کا فرمان سنیے، فرمایا اکثروا من ذکرھا ذم اللذات یعنی الموت، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو کیونکہ زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی موت ہے۔ انسان کتنا موت کو یاد کرتا ہے یہ میں بھی سوچ لوں اور آپ بھی سوچ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابہ 7000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرت عثمان کے ساتھ جانے والے مصر کی جانب سفر پہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیا مصر کا۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، 7000 صحابہ کرام تھے۔ ان کو لے کے جب چلے تو ایک قبرستان کے قریب سے گزرے۔ جب قبرستان سے قریب سے گزرتے ہیں تو قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے آواز آئی کسی کے رونے کی، آہوزاریوں کی آواز آئی۔
جیسے کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. صحابہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر, کوئی رونے والا نظر نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ دور دراز دوڑ دوڑ کے دیکھتے ہیں, شاید کوئی مصیبت میں, مشکل میں ہمیں پکار رہا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں صحابہ آ جاؤ. حضرت عثمان غنی قبرستان میں چلے گئے. قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبروں سے مخاطب ہو کے فرمایا, اے شہر خاموشہ کے بسنے والوں, کون سی پریشانی میں ہو؟ تو شہر خاموشہ سے آواز آئی, اے عثمان, ہم اس جگہ عذاب میں مبتلا ہیں. ہم نے تمہیں چلتے ہوئے دیکھا اور تیری رکاب میں اتنے صحابہ کو چلتے دیکھا, تو ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ یہاں سے گزر تیرا اگر ہو ہی رہا ہے تو ہمارے لیے دعا ہی کر دو, اللہ ہماری بخشش فرما دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی وضو فرمایا, صحابہ سے فرمایا تم بھی وضو کرو. وضو کرنے کے بعد اس جگہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی. پڑھنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے قبرستان والوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی. جب قبرستان والوں کی بخشش کے لیے دعا مانگ لی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے, حضرت عثمان غنی اور صحابہ نے ابھی منہ پہ اپنے ہاتھ نہ پھیرے تھے, آواز آئی, اے عثمان, تیرا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے. آج تیرے قدموں کی دھول کے صدقے اللہ نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ عطا فرما دی ہے. اور آواز آئی کہ اے عثمان, ایک احسان اور کرتے جانا ہم پہ. حضرت عثمان فرماتے ہیں کون سی بات کرتے ہو بتاؤ؟ کہا جس جگہ تم کھڑے ہو کے تم نے نوافل ادا کیے ہیں, تمہارے قدموں کی جگہ پہ جو مٹی تھی اس مٹی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہر ایک کی قبر پہ ڈالتے چلے جاؤ. صحابہ اکرام دوڑ پڑے اور حضرت عثمان غنی کے قدموں سے وہ مٹی اٹھائی اور ہر قبر پہ وہ ڈالی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لے گئے اور تشریف لے کے جب واپس آئے تو اسی رستے سے گزرے تو اس جگہ دیکھا ہر قبر پہ ایک پھولوں کا پودا اگا ہوا تھا اور اس طرح ہل رہا تھا جیسے محسوس ہوتا تھا وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جگہ سے دوبارہ گزرے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا صحابہ دیکھو, اللہ نے اس پورے قبرستان کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرما دی ہے. حضرت عثمان غنی حضور کے وہ صحابی ہیں جن کے قدموں کی برکت سے اللہ قبرستان والوں کو عذاب سے پناہ عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز زندگی دیکھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے, ایک مہمان آیا اور اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی. رات کا وقت تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہو؟ کہا میں دور دراز سے چلا ہوا مسافر ہوں, آج کی رات آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں, میں مہمان بننا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے بڑی خندہ پیشانی سے اسے استقبال کرتے ہوئے اپنے گھر میں بٹھایا اور بٹھا کے اس کے لیے خود کھانا لے کے آئے, خود اسے پانی پیش کیا. قریب غلام اور کنیزیں سوئی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا حضرت انہیں جگا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں انہیں کیوں جگاؤں, میں عثمان ابھی جاگ جو رہا ہوں, ان کو جگا کے ان کے آرام میں خلل کیوں پیدا کروں؟ تیری خدمت مقصود ہے, میں عثمان خود کر سکتا ہوں. یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت عثمان غنی خود خلیفہ تھے, خلیفہ رسول تھے, خلافت پہ آپ جلوہ فراز تھے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک نے دروازے پہ دستک دی. وہ غلام, وہ جو مہمان تھا وہ اٹھ کے دروازہ کھولنے لگا تو آپ نے فرمایا اے میرے مہمان تم بیٹھ جاؤ, مہمان سے کبھی خدمت نہیں لی جاتی, تم بیٹھو, میں تمہارا میزبان ہوں. کہا حضرت پھر کسی کنیز کو یا غلام کو اٹھا دوں؟ کہا نہیں, وہ آرام کر رہے ہیں, ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. اٹھے, دروازہ کھولا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد تھا جو ان کا خط لے کے آیا. جب خط لے کے آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیا تھا جو جل رہا تھا اس کے سامنے خط کو رکھا اور پڑھنے لگے. جب خط پڑھنے لگے تو دیا بجھنے لگا, اس کا تیل ختم ہونے لگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, تیل لیتے ہیں ڈالنے. وہ مہمان بھاگتا, یا حضرت اتنا شرمندہ نہ کیجیے, میں ڈال دیتا ہوں. فرمایا میں نے کہا نا کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیے میں تیل ڈالا، آگ جلائی اور قلم دوات دے کے اس خط کا جواب دیا، قاصد کو دیا اور دے کے چلے گئے۔ وہ بندہ جو آیا تھا اس نے یہ انداز دیکھا اور دیکھ کے وہ جاتا ہوا مسلمان نہیں تھا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہا اگر ان کے امیروں، ان کے خلافت پہ جو جلوہ فراز خلفاء ہیں ان کا یہ انداز زندگی ہے تو جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی ہوگی اس کا مقام اور منصب کیا ہوگا۔ تو یہ انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی زندگیوں کا۔ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، تنگیاں پیدا نہ کیا کرتے تھے۔ یسروا ولا تعسروا، زندگی میں اگر سکھ چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم کسی کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، کسی منصب پہ پہنچ جاؤ، کسی عہدے پہ پہنچ جاؤ، کوئی مقام اور مرتبہ تمہیں دستیاب ہو جاؤ تو پھر کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ منصب اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اب میں کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کروں گا، میں تو تنگیاں پیدا کروں گا۔ یاد رکھنا جو کسی کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کو تنگ فرما دیتا ہے، اس کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ حضور کا شیوا تھا، حضور کے صحابہ کا سیوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرماتے تو ایک غلام سے کوئی غلطی ہو گئی اور اتنی غلطی ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے ایک آہ بھری۔ آہ جو ہوتی ہے اس کا مقام اور منصب بڑا ہے، اگر کوئی بندہ آہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ شیخ سعدی مصرالدین سعدی شرازی کی بات جو بڑی دل کو دستک دیتی ہے، فرمایا کسی کی دل سے نکلی ہوئی آہ کے اندر اتنی تپش ہوتی ہے، اگر اس آہ کو سمندر پہ ڈال دیا جائے تو سمندر بھی اس آہ کی تپش اور گرمی کو بجھا نہ پائے، سمندر میں بھی آگ لگا دے۔ جب اس نے ایک آہ بھری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی آہ سن کے رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی اس کے قریب گئے، جا کے ہاتھ باندھ لیے، اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے کانوں کو پکڑو، دونوں کانوں کو پکڑو۔ اس نے کہا یا حضرت مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ فرمایا میں تیرا آقا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں، میرے دونوں کانوں کو پکڑو۔ حضرت عثمان غنی کے اس نے دونوں کانوں پکڑ لیے۔ جب دونوں کان پکڑے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اتنا آہستہ کیوں پکڑا؟ زور سے پکڑو۔ اس نے کہا یا حضرت مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ فرمایا زور سے پکڑو۔ اس نے زور سے پکڑے۔ فرمایا عثمان تمہیں پھر حکم دیتا ہے مزید زور سے پکڑو اور کھینچو اور مجھے جھنجھوڑو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کے وہ غلام آہوزاریوں سے رونے لگا، گریہ اوزاری کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیوں روتے ہو؟ میں تیرا آقا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں۔ تو وہ رو کے کہتا ہے اے عثمان اگر تجھے یہ ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونا، مجھے بھی اس سے ڈر لگتا ہے۔ او بھائی اگر اللہ کوئی عہدہ دے دے، کوئی مقام دے دے، کوئی منصب دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، تیرے ماتحت کوئی افراد بستے ہوں تو پھر ظالم جابر فرعون نمرود قارون حامان نہ بن جا۔ پھر تیری زندگی کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ تو ان سے حسن سلوک کر۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہباں ہے، جتنے لوگ اس کے ماتحت بستے ہیں اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہر حقوق کا خیال کرے، اس کی تنگی مشکل اور پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کی ہر پریشانی کا حل اس کے سامنے ڈھونڈ کے لے آئے۔ یہ نہ ہو کہ غلام اب کوئی بن گیا، کوئی نوکر رکھ لیا، کوئی مزدور رکھ لیا تو اسے اتنی اذیت دو کہ وہ کام کرتا ہوئے تمہیں بد دعائیں دیتا پھرے۔ پھر مت بھولنا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رو رو کے اس سے معافی مانگ رہی ہیں اور مانگتے ہوئے معافی روتے کہتے ہیں خدا را مجھے معاف کر دینا۔ وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں نے معاف فرمایا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور ایک خط لکھنے کا انداز جو تھا، ایک قلم لی، دوات لی اور ایک چمڑا کا ٹکڑا لیا، اس چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ کے اس بندے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے کہا یا حضرت یہ کیا ہے؟
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یہ تیری سند ہے جو آج سے تجھے میں عثمان آزادی کی سند دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اسے آزاد کر دیا اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی اپنے مقام پہ تشریف فرما تھے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ چند باغی تھے، یہ اس وقت کے معمولات تھے جن میں چند لوگوں نے بغاوت کی، 3-4 طرف مختلف جگہوں سے قافلے آئے اور مل کے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر دیا۔ وقت کے خلیفہ ہیں، حکومت ہے اور آپ کے پاس پوری فوج ہے اسلامی۔ صحابہ نے عرض بھی کی یا حضرت آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے، ان سب کے سر قلم کر دیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں کیوں تمہیں دوں یہ حکم کہ ان کے سر قلم کر دو، میں شہر مدینہ کو خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، میں ڈرتا ہوں یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور ہے، میں جب دنیا سے جاؤں گا میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ میں خلیفہ تھا، میرے دور خلافت کے اندر لوگوں کے خون بہائے گئے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ 40 روز تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ معذرت کے ساتھ یہاں پہ رک کے ہمارے جو مقافات عمل کو سمجھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ سمجھیے گا ایک بات کو، اگر ایک جگہ 3 دن یا 4 دن 5 دن پانی بند ہو تو اس کا تذکرہ پورا سال ہوتا ہے۔ جس صحابی رسول کا جس کا مقام یہ ہے اس کے گھر میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اگر اس کے گھر کا 40 روز پانی بند ہو تو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ تو پھر بددیانتی ہوئی نا۔ اگر عثمان غنی کا تذکرہ ہو تو پھر بھی سینہ تان کے کھل کے حضور کے صحابی کا تذکرہ کیا جائے، اگر تذکرہ امام حسن و حسین کا ہو تو پھر بھی سینہ تان کے کھل کے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر 40 روز پانی بند کر دیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت امام حسن اور حسین کو حکم فرمایا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دو اور لوگوں سے کہنا کہ کوئی بندہ آگے قدم نہ بڑھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پانی بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ پانی کو لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پانی پہنچتا تو اس سے پہلے ہی وہ باغی تیر مارتے، ان گھڑوں کو پھاڑ دیتے، ان مشکیزوں کو پھاڑ دیتے، پانی نہ پہنچانے دیا گیا۔ دروازے پہ حضرت علی مرتضیٰ کے صاحبزادے کھڑے تھے، صحابہ میں سے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے تھے۔ ان باغیوں نے دوسری جانب سے مکان کی چھت سے اتر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے پہلے پارے کا آخری رکوع کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کو پیاس لگتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی قرآن کھول لیتے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگتے، فرماتے ہیں میری زوجہ جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے میں قرآن کھول لیتا ہوں، اللہ میری پیاس کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں انداز محبت قرآن کے ساتھ۔ پھر وہ باغی آگے بڑھے، آپ کی زوجہ آگے بڑھی انہیں روکنے کے لیے، انہوں نے تلوار کا وار کیا، آپ کی زوجہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ کی زوجہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ تشریف فرما رہے اور قرآن کی تلاوت میں مگن رہے، یہاں تک کہ آپ کا سر قلم کیا، جو خون کا قطرہ گرا وہ رب کے قرآن کے ان لفظوں پہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کے لیے اللہ، پس اللہ ہی کافی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی زبان پہ یہی لفظ جاری کر رہے تھے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے شہادت کا مرتبہ پا کے دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن لوگوں کو لڑایا نہیں۔ آج ہلکی سی بات ہو تو لوگ مخالفت کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اپنی باز پرسی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے جال بنتے ہیں کہ میرے پر بات نہ آ جائے، مجھ پہ بات نہ آ جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حاکمیت کا انداز دیکھیے، حکمرانی کا انداز دیکھیے، خلافت کا انداز دیکھیے، خود جان دے دی لیکن لوگوں کو آپس میں خون ریزی پر آمادہ نہ کیا۔ آئیے ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیے اور ان کے اقوال کے مطابق اور ان کے افعال کے مطابق اپنی زندگیوں کو میں اور آپ ڈھالیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہمیں ان کا جو طریقہ حیات ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔